السلام علیکم۔ تو پہلے میں درج کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی فیملی ممبرس خیر خیریت سے ہوں۔ کچھ دنوں سے کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ مناسب سمجھیں تو میری بات کو سن لیجئے گا، اگر آواز پسند نہ آئے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ زور زبردستی تو نہیں ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں۔ دیکھیں، ہم کچھ نہ غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا آئی ڈی کا مسئلہ ہے، وہ بلاکڈ ہے، وہ جینون ہے یا نہیں ہے، یہ میرے خیال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ کیا کام کر رہا ہے، کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، یہ بھی غیر ضروری سی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس پہ بحث کرنا جی ان کے جو سیف ارمان خان نیاز صاحب تھے، ان کے بزنس تھے نہیں تھے یا کس نوعیت کے تھے، اور وہ کرپٹو کرنسی میں کس طرح وہ کاروبار کرتے تھے، اور ان کا اب کاروبار کہاں پہ ہے، یہ ساری کے ساری یہ غیر ضروری بحث ہے۔ اسی سے ملتی جلتی مطلب کچھ علماء حضرات ہیں، کچھ مفتیان ہیں، ان کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی طرح کوئی اگر رائے دے دیتا ہے تو اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی دعاؤں کی بات کر رہا ہوتا ہے یا درود پاک کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہوں گی کہ جو ہم نہ غیر ضروری کر رہے ہیں۔ بیسیکلی انسان کی سب سے جو قیمتی ترین چیز ہے وہ اس کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا جو مدعا ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ بی فار یو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، لاسانی والے چھوڑ گئے، انہوں نے اسکیم کیا، اس کے بعد پی ڈائمنڈ والے چلے گئے، اس کے بعد آپ آل پاکستان پروجیکٹ کو دیکھیں، وہ چلے گئے۔ اچھا، مداربہ اسکینڈل آیا، وہ دفن ہو گیا۔ کسی کے اوپر کوئی بحث ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لوگ چھوڑ چھاڑ گئے، مرکب کیا معاملہ، اس کے بعد وہ مردے دفن ہو گئے، لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور زندگی رواں دواں ہے۔ میرے خیال سے چند ہفتوں کی بحث وہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں اس وقت ان کمپنیز کا کوئی ممبر نہیں تھا، اور بی فاری میں آیا ہوں تو خیر سے ان کا تعارف بھی ہوا ہے کہ یہ کمپنیاں کیا تھی اور کیا کرتی تھیں۔ تو بی فار یو کے بعد پھر کافی چیزوں کا پتہ بھی چل گیا ہے۔ تو بی فار یو کا اس لحاظ سے بھی میں اپریشیٹ کروں گا بی فار یو کمپنی کو کہ چلیں، تقریباً کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جی نومبر 2020 میں اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے۔ اب نومبر سے لے کے نومبر 1 سال اور پھر آگے 1.25 سال سے تو اوپر ہو گیا نا کہ اکاؤنٹ فریز پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی لحاظ سے چلو زندہ تو ہے، یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس کے بعد سیف ارمان خان نیاز صاحب جیل میں بیٹھ کے بھی کچھ پیغامات دے دیتے ہیں، اور کبھی حاضری ہوتی ہے عدالت میں تو وہاں پہ بھی بنفس نفیس ایک آدھ ان کی ویڈیو بھی آ گئی تھی، ایک آدھ وائس نوٹ بھی ان کا آ گیا تھا۔ چلیں، لوگوں کو تسلی ہے کہ یہ معاملہ بھی زندہ ہے۔ تو یہ کیا موٹیویشن کے لیے کم بات ہے کہ باقی اگر کمپنی سے کمپیریزن کریں؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ کئی دفعہ کہا بھی ہے، ایک گروپ میں بھی کہا ہے کہ بھائی صاحب، میرا نہ سیف ارمان خان نیاز صاحب سے کوئی ذاتی تعلق ہے، نہ ہی میرا بی فار یو سے کوئی ذاتی نوعیت کا یعنی کوئی رشتہ داری والا معاملہ یا کوئی ٹاپ لیڈرشپ والا یا کوئی مینجمنٹ والا اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں اسی لحاظ سے میں ایک بات کر رہا ہوں، تجزیہ سمجھنے میں دے رہا ہوں کہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ چلیں ہم اس کے اوپر بحث مباحثہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں، چاہے وہ $50 کے ہیں یا چاہے $5 lakh کے ہیں یا جتنے بھی ہیں، جتنے بھی متاثرین ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، ہمارے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کمپنی کے جو اونر ہیں وہ صرف ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام ہے سیف ارمان خان نیازی۔ اس کے علاوہ ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سارے گفتگو کرنے والے ہیں، ہمارا اور کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ ہم سمجھ لیں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح خدا نہ خواستہ کو مردہ پڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ادھر دفن کر دیں، اس طرح کی قبر بنا دیں، یوں کر دیں، لیکن وہ بے اختیار پڑا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس وقت پوزیشن یہی بنی ہوئی ہے کہ ہم سارے گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن وہ اکیلا شخص ہے جو لڑ رہا ہے۔ وہ
اور وہ پتہ نہیں کہ وہ اپنی کو مینجمنٹ کے ذریعے فائٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی لیگل ٹیم پتہ نہیں کس طرح ہائر کرتے ہیں، اس سے کس طرح معاملات کو چلا رہے ہیں، پھر کس طرح کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں کسی چیز کا بھی کلیئر کٹ بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن ایک پازیٹیو بات ضرور ہے، ایک موٹیویشن کی بات ضرور ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کو پتہ ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہوتی ہے۔ میں ایک بہت پرامیننٹ سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ جب رکھتے ہیں تو صرف آپ ہی کی ذات کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، یا ایسی عبادت ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی یہ روزہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ اسی سے ملتی جلتی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نیت جو ہے یہ اللہ پاک کو پتہ ہوگی یا ان کو پتہ ہوگی، ہم تو صرف ان کی جو گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اسی گفتگو کو سن کے ہم کچھ اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ تو حالات و واقعات تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہے، اور وہ آ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک دکاندار ہوتا ہے اور اس کی آخرین خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس دکان سے کچھ کمانا ہے، تو ان کی دکان کیا ہے؟ ان کی دکان تو یہی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، بی فار یو ہے، ایس آر جی ہے، یا یہ نہیں ہوگا تو کوئی برانڈ چینج کر کے لے آئیں گے، ایسے ہی ہو جائے گا نا۔ تو لیکن دکان تو انہوں نے یہی چلانی ہے، اور اس میں جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، کوشش کریں گے کہ وہ ان کو نہ دہرائیں۔ تو انسان کی جب تک زندگی ہوتی ہے میرا بھائی، تو ذریعہ معاش بھی تو پھر چلتا ہی رہتا ہے نا۔ تو یہ ان کا بھی ذریعہ معاش ہے اور ہمارا بھی ذریعہ معاش ہے۔ تو اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو ہی سیف ارمان خان نیاز صاحب باہر آتے ہیں تو وہ ہماری کوششوں میں نہیں آئیں گے، وہ ہماری دعاؤں سے باہر آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے آپ جہاں پہ موجود ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں کا سلسلہ قائم و دائم کریں، تاکہ اللہ کرے وہ جلدی باہر آ جائیں۔ جب باہر آتے ہیں تو پھر اگلی کہانی بعد میں پتہ چلے گی۔ اچھا، دوسری بات کہ تنقید ہو رہی ہے، کس کا کوڈ اصل ہے، نقل ہے، جعلی ہے، کیا ہے، وہ بھائی اس کا اپنا کوڈ ہے، وہ خود ہی جواب دہ ہے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ ہم کسی کوڈ کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اسی طرح مطلب ایک صاف ظاہر ہے کہ مذہبی شخصیات ہیں، ہم مذہبی شخصیات کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غصہ ان کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی اگر کہیں پہ کام دھندا کر رہا ہے تو یہ ہر کسی کا، یار دیکھیں لائبلٹیز ہے، بیوی بچے ہیں، ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب کسی سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ سکتا نا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گروپ میں آ کے باعث کرے کہ اللہ کے نام پہ یہ کر دو وہ کر دو، کتنی کتنی عرصے تک کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کام دھندا کر رہا ہے تو تنقید نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا کام کریں اور اگلے کو اپنا کام کرنے دیں۔ باقی نفع نقصان تو آپ کو پتہ ہے زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں۔ اب بی فار یو کا ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو کیا اس میں نقصان ہمیں نہیں ہو گیا؟ کتنے عرصے سے 6 ماہ یا 7 ماہ ہو گئے ہیں، جو باضابطہ طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا، تو کیا یہ نقصان نہیں ہوگا؟ اگلا بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی نقصان کا چانس بھی ہے اور فائدے کا چانس بھی ہے۔ تو جو بھی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار آؤ میرے ساتھ یہ کام کر لو، تو آپ تھوڑا سا اپنا ذہن بھی لڑایا کریں، سوچا کریں کیا مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ پاک مہربانی کرے گا، ہم کوئی خوشی کا لمحہ بھی دیکھیں گے۔ بی فار یو از اے ناٹ بیڈ پلیٹ فارم۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اپنی وائس میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ گھوم گھام کے میں نے بھی دیکھا ہے، بی فار یو سے اچھا پلیٹ فارم، سٹیبل پلیٹ فارم، جس کی واقعی مطلب ہے کوئی فوٹیج بھی ہے، اور جس کی کوئی جڑیں بھی ہیں، اور جو سمجھ بھی آتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو انسٹلی سپیکنگ، میں اپنے مشاہدے سے کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو اگر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے کہ سوچ سکتا ہے بندہ کہ بھی کام ہونا چاہیے، تو وہ بی فار یو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اور یہ بند کیوں ہوا ہے؟ وہ بند انہوں نے خود نہیں کیا۔ دیکھیں اسکیمر کیا کرتے ہیں، اسکیمر ویب سائٹ کو آف کر دیتے ہیں، وہ خود ہی بند کرتے ہیں نا۔ لیکن سیف ارمان خان نیاز صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی اسکیم نہیں کیا، سیدھی بات ہے۔ اب میرے خیال سے ان کے مخالفین بھی یہی کہیں گے کہ سیف ارمان خان نیاز صاحب نے کہیں پہ بھی ان کی کوئی ایسی ہمیں ذہنیت نظر نہیں آئی کہ انہوں نے ویب سائٹ خود آف کر دی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ پہ کام دوبارہ شروع ہو جائے، اور لوگ دوبارہ اس پہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور دوبارہ پروفٹ بھی لیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک موٹیویشنل بات ہے۔ ہم عارضی طور پہ جو بھی چھوٹے موٹے کام دھندے کر رہے ہیں، یہ عارضی ہیں،
اللہ پاک مہربانی کرے ہمارا، میری سوچ ہے، میری سوچ کے مطابق ابھی بھی جو مستقل کام ہے وہی بی فار یو والا کام ہے. تو اللہ کرے کہ بہت جلدی سیف ارمان صاحب ہمارے درمیان میں ہوں، اور ہم ان کے ساتھ جو بھی چھوٹا موٹا سلسلہ ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ شروع کر سکیں. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود پاک کا سلسلہ قائم دائم کریں، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اور دعائیں کریں. اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ، آمین.